शेख साहब, یہ جو ہم کہتے ہیں مقافات عمل ہے، میں اسے مقافات عمل کے پہلو میں دیکھوں تو دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر، یہ کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے نا یہ عمل. ظاہر ہے جو بویا ہے وہ کاٹنا تو ہے، لیکن یہ جو ہو رہا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ کل کو، میں ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں پی ٹی آئی کو، آپ آتے ہیں، پیپلز پارٹی آتی ہے، آئی پی پی والے آتے ہیں، کوئی اور جماعت آتی ہے، آپ کو بھی یہی سب کچھ فیس کرنا پڑ جائے گا، تو پھر کیا وہ بھی کنڈیم کرنا چاہیے، وہ بھی کنڈیم کرنا پڑے گا. تو اس کو رکنا نہیں چاہیے، یہ جو بار بار گرفتاری 3 ایم پی او کے تحت ہو رہی ہے. فروا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تباہی کا اور ہماری جو ڈاؤن ورڈ ہے، جو ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے، جو ہمارا لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے. ہم آپس میں پولیٹیشین ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. دنیا کے ممالک میں جمہوریت اس طرح نہیں ہوتی. جمہوریت میں کوئی حل نکالا جاتا ہے، اختلاف ضرور ہوتا ہے لیکن دشمنی نہیں ہوتی. دیکھیے 70 تک پاکستان کی مثال دنیا دیتی تھی. 70 سے ہم نے لڑائیاں شروع کی، پہلے بنگلہ دیش بن گیا، پھر 77 میں مارشل لا لڑائی کی وجہ سے مارشل لا لگ گیا، اور ابھی چور ڈاکو یہ اسی نے ہمیں تباہی کے نشانے پہ جگہ پہنچایا ہے. انڈیا ہم سے 4 گنا اکانومی تھی، انڈیا کی آبادی جو 6 گنا ہے، لیکن انڈیا 4 گنا ہم سے 9% وہاں مہنگائی کم ہو گئی ہے. افغانستان دیکھ لیں، زیادہ نہ دور جائیں. جی کم. بنگلہ دیش دیکھ لیں. تو یہ ہم جب تک لڑتے رہیں گے، اور ہم نے دیکھا، ہم نے نکالا اس میں. اچھا، اس میں عوام نے کیا نکالا؟ یہ چند پولیٹیشین ہیں، دیکھ لیجیے ساری روز میں دیکھتا ہوں کہ جو عدالتیں ہیں وہ بھی انہی کے کیسز سے بھری پڑی. چند جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں 200 لوگ بھی نہیں ہوں گے پاکستان کے 25 کروڑ میں، جو عدالتوں کا 60% ٹائم تو ان کے اوپر لگتا ہے. عدالتیں باقی انصاف کیا دیں گی لوگوں کو؟ اور آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا، لڑائی جھگڑا. ہم جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں، دیکھیں نا چارٹر آف اکانومی کیا پاکستان مسلم لیگ نے اور پاکستان پیپل پارٹی نے، تو بہت بہتر ہو گیا اپنے حالات. یہ ایک نئی پارٹی آئی، اس نے چور ڈاکو کی گردان 3.5 سال شروع کی، ہر ہماری طرف اشارہ کر کے یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں. اب مجھے یہ سمجھیے، میں نے تو 97 سے لے کے 99 تک 2.5 سال 1 روپیہ تنخواہ نہیں دی کہ اسمبلی کی، اور چور میں ہوں، میں ڈاکو ہوں، میری طرف اشارہ. تو مجھے اچھا لگے گا. میں تو یہ آیا تھا کہ ملک کے لیے کوئی خدمت کریں. جب ہم اسی چکر میں پڑ گئے، ایک دوسرے کے اوپر کتابیں پھینک رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بدنامیاں کر رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے پاکستان کہاں، پاکستان میں کوئی آنا ہی نہیں چاہ رہا. دیکھیے پاکستان میں کیوں کوئی نہیں آ رہا. شیخ صاحب، آپ کنڈیم کرتے ہیں یہ جس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی، جس طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے پرویز الہی کی، وہ اٹھا کے گاڑی سے لے کے جانا، کنڈیم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک ہم آپس میں ایک لائحہ عمل نہیں بنائیں گے، یہی لڑتے رہے، تو ہماری عوام 25 کروڑ تو دبتی رہے گی، مہنگائی پستی رہے گی، اور لوگ ہمارے خوش رہیں گے. وہ بہت پیسہ بنا لیے ہے پالیٹیشینز نے اور کاروباریوں نے، اور بڑے جو ایکسپلائٹنگ کلاس ہے اس میں چند لوگ ہیں. ہو سکتا ہے 0.5% ہو سکتا ہے 10 لاکھ کے قریب ہوں. باقی جو لوگ ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کیا ان کے اس طرح کیسز ہوتے ہیں کہ آئندہ کبھی کسی کیس میں اس کو انوالو بھی نہ کرو، یا کوٹیں صرف انہی کے لیے سن رہی ہیں؟ صحیح ہے. یعنی آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ آپس کی جو لڑائی ہے نا، اس میں کوئی تیسرا فریق فائدہ اٹھاتا ہے. ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے. کیسا صاحب، یہ جو رفٹ پیدا ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح وقت تھا، یہ وقت تھا یہ بات کرنے کا، یہ بحث کرنے کا کہ کس کی وجہ سے یہ چینی جو ہے ہم نے ایکسپورٹ کی اور کس کی وجہ سے نقصان؟ یہ ٹائمنگ ہے کوئی؟ بی بی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مولا بخش چاندیو صاحب کا میں بڑا مداح ہوں. یہ بڑے ٹھنڈی طبیعت کے اور ہمیشہ سلجھو آدمی ہے. دیکھیے یہ کوئی وقت نہیں ہے، حکومت تو سب کی ہے، مشترکہ طور پہ حکومت تھی. یہ میرے دوست ہیں، دونوں میرے بڑے قریبی دوست ہیں، بہت عرصے سے 97 سے میں ان کے ساتھ ہوں. پچھلے 30 سال سے نوید قمر صاحب کے ساتھ، میرے ساتھ ہمیشہ فائنانس کمیٹی میں بھی رہے، میرے ممبرز میرے ساتھ رہے، اور احسن اقبال صاحب بھی، وہ بھی بڑے قابل آدمی ہیں، میرے دوست ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک انہوں نے، حالانکہ احسن اقبال خود EC میں بیٹھتے ہیں. دیکھیے کوئی ایک منسٹر کچھ نہیں کر سکتا، یہ مشترکہ حکومت تھی اور EC میں خود بیٹھتے ہیں. تو یہ بات کرنا ان کا کوئی جواز میری سمجھ میں نہیں آیا. ایسا نوید قمر
بہت شاندار آدمی ہیں, میرے بڑے پیارے دوست ہیں, اور احسن اقبال قابل آدمی ہیں, لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ وقت نہیں ہے یہ آپس میں. اور ہوا کیا میں آپ کو بتاؤں, اگر چینی کی قیمت بڑھی تو یہ مجھے بتائیے کہ گندم کی قیمت کیا ہوئی, گندم کی قیمت کیوں بڑھ گئی؟ یہ اصل میں جب آپ ڈالر کی قیمت بڑھاتے ہیں اور سمگلنگ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے بارڈر پہ, آپ کی قیمت دنیا کی قیمت پہ ہونی ہے. آج سے 2 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ اپنی گندم کو سنبھال کے رکھنا, یہ ڈبل ہو جائے گی پرائس. اس وقت تو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا کہ وجہ کیا کہ دنیا میں پرائس اونچی ہے, آپ کے ڈالر کی پرائس اونچی ہے, ہم سے کنٹرول ہو نہیں پا رہا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں فروا کہ میں صرف کاروباری معاملات کے لیے پالیٹکس میں آیا ہوں. ہماری فیملی کا کبھی کوئی لوگ پالیٹکس میں آئے ہی نہیں, چنوٹ شیخ برادری کا. اور میں نے آج میں واحد ہوں جو پاکستان کی 3 چیمبروں سے میری فیملی کے لوگ پریزیڈنٹ بنے ہیں. پاکستان کی کوئی ایسی فیملی نہیں ہے جس کے 3 چیمبروں سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہوں, انہوں نے کیے ہوں اپنے کاروباریوں نے. اب میں ہو کہ میں سوچ یہ رہا تھا کیونکہ میں نے دنیا دیکھی ہے, چائنا دیکھا ہے, کوریا دیکھا. اس وقت میں پاکستان کوریا فرینڈشپ کا کنوینر ہوں. میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کیسے ڈیولپ کیا, کیسے آگے بڑھے. ہم آپس میں جھگڑا یہی بات ہے شیخ صاحب, یہ جھگڑے والا ٹائم ہی نہیں ہے نا, لیکن اب اس چیز کو کہیں نہ کہیں سارٹ آؤٹ تو کرنا ہے. ٹرمائل اور فردر پیدا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی محمود مولوی صاحب میں آپ سے سوال کروں گی کیونکہ آپ کی پارٹی بھی اب ظاہر ہے کہ الیکشن لڑے گی, جب بھی الیکشن ہوں گے تو آپ لوگوں کے پاس لاہے عمل کیا ہے؟ یہ جو چینی کا مسئلہ, گندم کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, کیا آپ کوئی بہتر روڈ میپ لے کے آ سکتے ہیں پاکستانی سیاست؟ شیخ صاحب میں تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پاور سیکٹر میں سرکاری اداروں کی جانب سے جو استعمال کی جانے والی مفت بجلی ہے, یعنی تھوڑا سا اس کو کم و بیش آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن 22 سے 25 ارب روپے سالانہ جو ہے اس کا بوجھ پڑتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو 22 سے 25 ارب ہے, 1000 نہیں ہے, 100 نہیں ہے, لاکھ بھی نہیں ہے, ارب, یہ عام آدمی اس کا بل جو ہے وہ بھرتا ہے, عام آدمی کے اوپر یہ بوجھ پڑتا ہے. آپ کی حکومت تھی 16 مہینے, آپ کی حکومت نے نہ صرف پیٹرول بڑھایا جاتے ہوئے بلکہ ظاہر ہے کہ اس کے فیول ایڈجسٹمنٹ میں جو لگے ہیں اس سے بجلی بھی مہنگی ہوئی ہے اور مزید مہنگی ہوگی. اس کا ہم الزام صرف نگران حکومت کو تو نہیں ٹھہرا سکتے نا. آپ کی گورنمنٹ جاتے ہوئے تھوڑے سے اس طرح کے کام کر جاتی کہ جن کو مفت بجلی مل رہی ہے ان کی ختم کر دیتی. پرواہ کیوں کر جائیں؟ دیکھیے بات ہے, ملک ہم سب کا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کاروبار کس طرح ہوتا ہے, یہ معاملات کس طرح چلتے ہیں. ابھی محمود مولوی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس جگہ میں بار بار چیمبروں سے الیکٹ ہوتا ہوں, میں بار بار قومی اسمبلی سے الیکٹ ہوتا ہوں. اب 280 بندے الیکٹ ہوتے ہیں نا, تو اس میں سے صرف 21 جو فائنانس کو سمجھنے والے ہیں پارٹیاں اپنے فائنانس کمیٹی میں ان کو ڈالتی ہیں, پھر وہ 21 مجھے چیئرمین بناتے ہیں. لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, وہ ایک آفیسر, کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ معاملات کس طرح ٹھیک ہونے ہیں. کس کے ہاتھ میں؟ اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. شیخ صاحب کی گل کرن دے ہو, یہ بتا میں گل تو کرن دیا. گجرانوالا تے لاہور ڈویژن تو ساری پارٹی دے بندے آتے ہیں. اسی طرح پیپل پارٹی دے چند 6-7 بندے 6-7 آدمی ہیں وہی آتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور ہمارے جو بیوروکریٹ ہے ان کا انٹرسٹ ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب بتائیے نا, بڑی اچھی بات کی ابھی جو محمود مولوی نے. اب ساری چینی آپ چیک کر لیجئے, 100-102 روپے میں بکی ہوئی ہے, ڈیلیوری بھی نہیں ہو رہی, مال پڑا ہوا ہے. 200 کا جو سیل ٹیکس لگنا تھا وہ نہیں لگ رہا. اربوں روپے کی بچت ہو رہی ہے, ملین کی بچت ہو رہی ہے. جو ٹریڈر بچت کر رہا ہے اور جو آفیسر بچت کر رہا ہے. ہمارے ملک میں اگر 7500 کا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے نا, تو میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں 5000 ارب روپے تو کرپشن ہوتی ہے, جس میں مس اپروپریشن بھی, یہ سارا چکر بازی ہے. اور مجھے اگر بنا دیا جائے تو مجھے تو سب بات کا پتہ ہے, محمود مولوی کو تو سب بات کا پتہ ہے. اسی وقت بات نکل آئے گی, چوری ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. کیوں بنایا جائے, مجھے ECC میں کیوں رکھا جائے؟ اگر اچھا میرے سے زیادہ کرائٹیریا کس کا بنتا ہے؟ اگر مجھے یہ ٹکٹ نہیں بھی دیتے, مجھے کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ٹکٹ نہیں دیا, میں انڈیپینڈنٹ جیت گیا, میرے ووٹ پیپل پارٹی اور نون لیگ سے زیادہ تھے, اور میں پورے ملک کا انڈیپینڈنٹ گروپ کا لیڈر بن گیا. لیکن کیسے رحمان شیخ صاحب, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے سیاستدان بائکس پر تھے, آج مرسیڈیز رکھی ہوئی ہے, یہ بھی کہتے ہیں. یہ بھی کہتے
چانڈیو صاحب نے ایک بات کہی, میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں. میرا شیخو پورہ میں میرا پلانٹ ہے کیمیکل کا, میری فیکٹری سے میرے برابر والا چوری کر رہا ہے. میں نے ہوں اور فائنانس کمیٹی کا چیئرمین, میری چوری پکڑی گئی ہے. اب میری فیکٹری سے وہ برابر والی فیکٹری والا چوری کر, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی معاملہ والے نے کچھ نہیں کرنا. کہاں شکایت کرتے رہیں گے, کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے ہم سب کو دیکھنا پڑے گا, بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے, ہمارا پوٹینشیل بہت زیادہ